اچھا 100 اونٹ صرف 2 لوگوں کو پکڑنے کے لیے. یہ کہانی ہے سراقہ بن مالک. سراقہ بن مالک اپنے قبیلے کا سردار تھا، بنو مدلج، اور اس کے پاس قبیلے میں خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے ہجرت سٹارٹ کر دی. اچھا اس کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ 100 اونٹوں کا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو ان 3 بندوں کو پکڑ لیا. 100 اونٹ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ 100 اونٹ وہ زمانے میں 100 اونٹ ہوتے تھے تقریباً 100 لیمبورگینی کے برابر. کسی کے پاس 1 اونٹ ہوتا تھا تو بڑی بات تھی. سوچیے 100 گاڑیاں آپ کے پاس، وہ بھی اچھی کوالٹی. جب اس کو یہ پتا چلا کہ ان کے پیچھے 100 اونٹ کا انعام، اس کے پاس ایک قبیلے والا آتا ہے اور وہ قبیلے والا کہتا ہے کہ میں نے 3 سوار کو دیکھا ہے، وہ وہاں پر ہے، وہ اس جگہ پر ہے. سراقہ سمجھ گیا کہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور ان کے ساتھ ایک ساتھی جو ان کو گائیڈ کر رہا تھا. اس نے چاہا کہ یہ 100 اونٹ کا انعام وہ خود اپنے پاس رکھ لے. اس نے کہا نہیں ہے کہ کوئی اور مہم کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے. ٹھیک ہے. پھر فوراً سے وہ اپنے گھر پہنچا، اپنے آپ کو مسلح کیا اور اپنی جنگی گھوڑی پر بیٹھ کر تیزی سے دوڑنے لگا، تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اسے غائبی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا. اس کی گھوڑی بار بار زمین میں دھس جا رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی بات یہ کیا ہوا. زمین میں تو دھس رہی تھی، جیسا وہ زمین میں دھس رہی تھی ان کے پاس ایک اور اکوپمنٹ ہوتا تھا جسے وہ ازلام کہتے تھے. وہ ازلام پھینک کر وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ابھی نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، کیا نیکسٹ اسٹیپ منحوس ہے یا یہ ان کا استخارہ سمجھیے کسی طرح سے جہالت کا. تو پہلے ٹائم پہ بھی آنسر نہ آیا، دوسرے ٹائم نہ آیا، تیسرے ٹائم گھوڑی نے اٹھا کر اتنی زور سے پٹکا اور پھر ازلان نے بھی نہ کہہ دیا. وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کسی خاص طاقت نے کی ہوئی ہے. پھر سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح آیا جیسا وہ ایک حملہ نہ ہو بلکہ ان کے قریب آنے کی اجازت مانگ رہا تھا. اس نے امن کی طلب کی اور کہا کہ لکھاوٹ میں دے. سوچئے ایک بندہ جو مارنے کی نیت سے آیا تھا لیکن کچھ دیر بعد اس کا دل ایسا پلٹتا ہے کہ وہ ان سے امان طلب کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہی. سراقہ اس دن کا تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسرا ایران کا جو بادشاہ تھا اس کے کنگن اپنے ہاتھ میں پہنے گا. اچھا یہ قصہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے بیچ کافی فیمس تھا. سال گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی چلا گیا، فتح مکہ ہو گئی اور پھر حنین کی جنگ. سراقہ نے اسلام قبول کر لیا اور ہجرت والا امان کا کاغذ پیش کیا تاکہ اپنی سیکیورٹی کنفرم کروا سکے، کیونکہ وہ کاغذ میں اس نے لکھاوٹ میں مانگی تھی. ساسنیڈ امپائر جو پرشین امپائر ہوا کرتا تھا وہ زمانے میں، اسے کسرا کہتے تھے. اس کے خاتمے کے بعد حضرت عمر کے دور میں، وہ خاتمہ کب ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں ایران کے محل کے خزانے مدینہ لائے گئے. حضرت عمر کو پیشن گوئی یاد تھی کہ سراقہ کو انہوں نے پھر بلایا اور ان کے ہاتھوں میں کنگن بنوائے. تو لوگوں نے اللہ اکبر کی بلندی کی اور اللہ کے رسول کی صحیح فرمان کا معجزہ دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں بتایا تھی بات اور آج یہ پوری ہو گئی ہے. اب آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کیا کرتے سراقہ کی جگہ ہوتے تو، اور ٹائپ کریے سبحان اللہ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو. السلام علیکم.